غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پہ بہت ہوشیار رہنا ہے، ہر ایک منکر کے رستے میں بنے دیوار رہنا ہے۔ میرے دوستو، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اسلام کی باؤنڈری ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہ رہا پھر میرے دوستو ہمارا ایمان بھی نہیں رہے گا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کو میں آسان لفظوں میں یوں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مضبوطی کے ساتھ اللہ کی توحید کا تحفظ کیا، اسی مضبوطی کے ساتھ میرے محبوب نے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اللہ کو اللہ تو مانتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، وہ ساری باتیں مانتا ہے، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، تو وہ میرے دوستو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے۔ تو اسی طرح ایک آدمی اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، حضور علیہ السلام کو صاحب قرآن بھی مانتا ہے، صاحب وحی بھی مانتا ہے، لیکن وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرے دوستو، اس کا اسلام اور مومنین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگو میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نبوت کو ختم فرما دیا۔ ختم نبوت کا تاج اللہ نے محبوب کے سر پہ سجایا، اب قیامت تک کوئی اور چھوٹا موٹا نبی بھی نہیں آ سکتا، اور جو بھی قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام اور مومنوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو سوشل میڈیا کا دور ہے، پورے سوشل میڈیا پر اس بات پہ زور لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عقیدہ ختم نبوت کو کیسے ختم کر دیا جائے، اس کی اہمیت کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو ہوشیار رہیں اور اپنے عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر کسی طرح کا کمپرومائز نہ کریں، اور اگر اس کے اوپر کوئی بات ہو تو علماء دین جید علماء کرام سے رابطہ کریں اور اپنے ایمانوں کو بچائیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔